السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، آپ کے بچوں کے اندر اللہ خوب علم عطا فرمائے۔ دوستو، یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان سے پہلے یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر شعبان کی جو 15ویں رات ہے، اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ اس رات کے اندر بے شمار اللہ کے طرف سے انسانوں کو انعام ملتے ہیں، بے شمار اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، سال کے اندر 2 راتیں ہیں، شب برات اور شب قدر۔ یہ 2 رات تمام راتوں سے کئی گنا زیادہ افضل ہے۔ تو شعبان کا یہ مہینہ ہے، شعبان کی جو 15ویں رات ہے، اس رات کے اندر، اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل، اس رات کی جو فضیلت ہے وہ کب سے شروع ہوتی ہے اور کب تک باقی رہتی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اول وقت سے، یعنی کہ مغرب کا جو وقت شروع ہوتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک یہ وقت رہتا ہے، اور ایسے وقتوں میں اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی آواز دیتے ہیں، ہے کوئی بندہ جو روزی سے پریشان ہے، وہ مجھ سے مانگے، میں اس کو روزی عطا کروں۔ ہے کوئی ایسا بندہ جس کے سر پر گناہ کے پہاڑ ہو، گناہ اس نے اتنا کیا ہو، اگر اس کے سر سے گناہ اوپر ایک کے بعد ایک رکھا جائے تو آسمان کی بلندی چھو لے۔ فرمایا کہ اس رات کے اندر وہ آدھی زبان سے جب کہتا ہے اللہ میری توبہ، اللہ کی قسم، شب برات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ آواز دیتے ہیں، ہے کوئی ایسا انسان جس کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ مانگے، میں اس کو اولاد عطا کروں، رزق میں برکت عطا کروں، دنیا میں پریشان حال ہے، میں اس کی پریشانی کو دور کروں، کسی بیماری میں مبتلا ہے، وہ مجھ سے مانگے، میں ان کو شفا عطا کروں۔ اور آپ یاد رکھیں، جب اللہ انسانوں کو بلاتا ہے، اور اللہ انسانوں کو بلاتا ہے اور انسان پہلے سے تیار ہوتا ہے، تو خدا کی قسم اس کی زبان سے جو جو چیزیں نکلتی ہے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، نفل نماز، اور بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر ہر انسان کو چاہیے کہ 100 رکعت نماز ادا کرے نفل، اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہر رکعت میں 10 مرتبہ پڑھے۔ فرمایا کہ اس نماز کی اتنی بڑی فضیلت ہے، انسان پڑھ کے اللہ سے مانگے، جو مانگے گا اللہ وہ عطا کر دے گا۔ اس رات کے اندر 1 سال کا تمام امور کا اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ 1 سال کے اندر کس کو کتنا نفع ملے گا، کس کو کتنی روزی ملے گی، کس کو کتنا نقصان ہوگا، کسے اولاد ملے گی، کس کے اولاد اللہ چھین لیں گے، کس کے حمل کو ضائع کر دیں گے، کس کو اللہ اولاد کی خوشی دیں گے، کس کی موت آئے گی، سب کچھ 1 سال میں کیا کیا ہونا ہے اللہ تبارک و تعالی اسی رات کے اندر وہ سب کچھ لکھ دیتے ہیں۔ 1 سال کے اندر کس کس کی موت آئے گی، یعنی کہ اس مہینے کے جو 15ویں رات ہے شب برات، اس رات سے لے کر اگلے آنے والے سال کی اسی رات تک، یعنی 1 سال کے اندر کس کس کی موت آئے گی، اللہ تبارک و تعالی ایک فہرست کے اندر وہ نام نوٹ کر کے ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص، کتنا بدبخت ہے وہ شخص جس کا اس رات کے اندر جو فہرست ملک الموت کو دی گئی ہے اس میں اس کا نام ہے، اور وہ پھر بھی اللہ سے بہت دور ہے، نماز سے، قرآن کی تلاوت سے دور ہے، وہ گناہ کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، وہ پھر بھی توبہ نہیں کر رہا ہے، یا وہ دنیا میں مشغول ہے، شادی بیاہ میں مشغول ہے، مکان، دکان، عزت، شہرت کے پیچھے لگا ہوا ہے،
اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تیرا نام آج کی رات ملک الموت کے فہرست میں لکھا جا چکا ہے، اسی سال تیری موت آنی ہے۔ تو اس رات کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ اللہ کریں۔ ہماری ماں بہنیں کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ وہ توبہ استغفار کرے، جو چاہیں مانگیں اللہ آپ کو عطا کرے گا، اور اگلے دن کا روزہ ضرور رکھ لیا کریں۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ اس رات میں خوب ذکر کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ قبرستان بھی جاتے ہیں، اگلے دن کا روزہ رکھتے ہیں، یہ سارا کچھ آپ کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے مسکرا کے جواب دیا، میرے صحاباؤ، میں اس رات کے اندر اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ اللہ کرتا ہوں کیونکہ اس رات کے اندر 1 سال کے اندر کس کس کی موت آنی ہے وہ اسی رات میں اللہ لکھ کر ملک الموت کے حوالے کر دیتا ہے۔ میں اس لیے اس رات کے اندر اللہ اللہ کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، نماز کثرت کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ اگر اسی سال میں میری موت آنی ہے تو میرا نام اس حال میں لکھا جائے کہ میرا سر سجدے میں ہو، میرے زبان پر قرآن کی تلاوت ہو، میں اگلے دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میرا نام اس حال میں لکھا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ تو آپ کو بھی یہی کام کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ آپ کو اس رات کے اندر عبادتیں کرنی ہیں، بھیڑ نہیں لگانا ہے، تنہائیوں میں رونا ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا ہے، اور اس رات کے اندر ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی جو مانگتا ہے عطا کرتا ہے۔ بے شمار جہنمیوں کو جس پر عذاب ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر اس کے عذاب کو موقوف کر دیتے ہیں۔ بے شمار انسانوں کو جہنم کے آگ سے نکال کے جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ جتنا ہو سکے آپ اللہ اللہ کریں، جتنا ہو سکے آپ اللہ سے مانگیں، اور رات کا جتنا حصہ آپ جاگ سکتے ہیں آپ جاگیں۔ دنیا کے اندر کوئی بادشاہ اعلان کرے کہ 1 سال میں 1 دن ہے یا 1 رات ہے، اس رات میں تم جتنا مانگو گے ہم دنیاوی اعتبار سے آپ کو خوب دولت عطا فرمائیں گے، جو آپ مانگو گے وہ عطا کریں گے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس رات میں، جس رات کا کوئی بادشاہ نے نام لے کر اعلان کیا ہو، اس رات میں کوئی سوئے گا؟ نہیں میرے پیارو، مرد عورت بچے بوڑھے جوان ہر کوئی ساری رات جاگ کے دنیا کی دولت کو مانگے گا۔ تو جب ہم دنیا کے لائن سے دنیا کی چھوٹی سی دولت کے لالچ میں ہم پوری رات جاگ سکتے ہیں، تو ہم سب کو پیدا کرنے والا جو خالق ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ مانگو، تم کیا مانگتے ہو؟ جنت مانگتے ہو، جنت کی نعمتیں مانگتے ہو، دنیا کی دولتیں مانگنا چاہتے ہو، جو چاہے مانگو میں عطا کروں گا۔ بادشاہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن میرا رب جھوٹ نہیں بول سکتا، میرا نبی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس رات کے اندر خوب اللہ سے مانگے، اگلے دن کا روزہ رکھیں، بے شمار نیکیاں ملتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔